مستورات کی طرف سے سوال آیا ہے کہ نماز کا وقت شروع ہوتے ہی اذان سے پہلے کبھی کبھی عورتیں نماز پڑھنے لگتی ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سلام پھیرنے کے وقت اذان شروع ہو جاتی ہے یا اذان پوری ہوتی ہے، تو اب ہمیں سلام پھیرنے کے بعد اذان کا جواب دینا چاہیے یا اذان پوری ہو چکی ہے تو اذان کی دعا پڑھنا چاہیے یا نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا چاہیے؟ اس میں دیکھیے دو باتیں ہیں اس سوال میں۔ پہلی بات تو یہ کہ اذان سے پہلے کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو دیکھیے اس سلسلے میں کہ اصل تو نماز کا وقت جیسے ہو گیا، وقت کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اذان جو ہماری ہوتی ہے وہ انتظامی کچھ وجوہات کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز، تاکہ صبح صادق کے بعد سے وقت ہو جاتا ہے فجر کا، لیکن فوراً صبح صادق کے بعد اذان نہیں ہوتی، تھوڑی دیر کے بعد ہوتی ہے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جماعت میں شریک ہو سکیں، تھوڑی دیر سے کیا جاتا ہے۔ پھر ظہر کی نماز بھی ابھی دیکھیے اس وقت تقریباً 12:30 کے بعد ٹائم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اذان 12:55 پر یہ 1 بجے اذان ہوتی ہے، تو انتظامی امر کی وجہ سے۔ عصر کی نماز کبھی ہے، صرف ایک مغرب کی نماز ہمارے یہاں ایسی ہوتی ہے جو وقت ہوتے ہی فوراً اذان، اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں فوراً وقت ہوتے ہی اذان نہیں ہوتی۔ تو اس لیے مستورات کے لیے چونکہ جماعت کی پابندی ضروری نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ وقت ہوتے ہی نماز پڑھ سکتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے لیے اذان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کے لیے جماعت نہیں ہے، مثال کے طور پر بیمار ہے یا معذور ہے یا مسافر ہے، مسافر کے لیے بھی جماعت ضروری نہیں ہے، تو یہ بھی وقت ہوتے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، اذان کا انتظار ضروری نہیں ہے سوائے مغرب کے۔ دوسری بات یہ پوچھی گئی ہے کہ اب نماز ہم نے پڑھ لی، تو اب اس کے بعد اذان کا جواب دینا چاہیے، اذان کی دعا پڑھنی چاہیے یا نماز کے بعد کے اذکار کرنے چاہیے؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر دونوں پر عمل کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، یعنی نماز کے اذکار بھی پڑھ لیں، اذان کا جواب بھی دے دیں، اور اسی طریقے سے اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھ لیں، تو دونوں فضیلتیں حاصل ہو جائیں۔ اس لیے کہ اذان کے بعد کی دعا کی فضیلت یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اذان کے کلمات کو سنے اور اسی طرح کے کلمات دہرا دے، یعنی جواب دے دے اس کا، اور اذان کے بعد کی دعا پڑھ لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں ایسے شخص کی سفارش کریں گے، تو لہٰذا اس کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور نماز کے بعد کے جو اذکار ہے جیسے آیت الکرسی وغیرہ، تو آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے آدمی کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جیسے رات میں پڑھ کر سوئیں گے تو پوری رات حفاظت ہوتی ہے، تو ایسے ہی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اگلی نماز تک کے لیے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا دونوں ہی عمل کر لیں تو انشاءاللہ دونوں فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی۔